بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ صفدر بوری کاندھے پر اٹھائے واپس لوٹ رہا تھا اور تیز تیز چلتا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں صبح نہ ہو جائے اور کسی بھی صورت وہ دن نکلنے سے پہلے سب کی نظروں سے بچ کر گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ اتوار کی رات تھی۔ وہ تیز چلنے کی وجہ سے تھک کر چور ہو گیا تھا۔ بوری کا وزن اب اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، پر اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ وزن اسے اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ نہ وہ کسی کی مدد لے سکتا تھا، نہ کسی کو اپنا ہمراز بنا سکتا تھا۔ اسے اکیلے ہی اپنے کاندھوں پر ایک انسان کا وزن اٹھانا تھا، وہ بھی زندہ انسان۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر شکر ادا کیا اور بوری کاندھے سے اتار کر نیچے رکھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولا اور خود سے بڑبڑانے لگا، آج تو بال بال بچا ہوں۔ گھر پہنچنے تک فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سے بوری کھولی اور اس میں سے خوبصورت جوان عورت کو نکالا۔ اسے بستر پر لٹا کر اوپر چادر ڈالی، جیب سے رومال نکال کر اس کا چہرہ صاف کیا اور حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر خود جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ جلائی اور اسی کی طرف دیکھتے دیکھتے سگریٹ پینے لگا کہ اتنے میں وہ لڑکی بھی جاگ اٹھی۔ وہ جاگتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھانسنے لگی۔ صفدر جو پہلے سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً نظریں پھیری اور انجان بننے کا ڈرامہ کرنے لگا، پر وہ چور نظروں سے دیکھ اسے ہی رہا تھا۔ جب لڑکی کی کھانسی نہ رکنے والی محسوس ہوئی تو صفدر نے پانی کا گلاس لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ملیحہ نے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تو صفدر نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، پتہ نہیں، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ یہ الرجی تو مجھے دھول مٹی وغیرہ سے ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے۔ جس پر صفدر تھوڑا گھبرا گیا اور بولا، شاید میرے سگریٹ کی وجہ سے ہو رہی ہوگی۔ وہ لڑکی ملیحہ تھی اور صفدر کی بیوی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا شوہر ہی اسے بوری میں بند کر کے کہیں لے گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے کھانسی ہو رہی تھی۔ اس بات کا ملیحہ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ صفدر اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے، پر اب یہ اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے خوبصورت سفر شادی ہے، اور اگر خوش قسمتی سے ایک اچھا ہم سفر مل جائے تو زندگی باغ و بہار، ورنہ قبر تک انسان کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ ملیحہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ملیحہ کی شادی کا سفر 18 سال کی عمر سے شروع ہوا۔ وہ بہت سلجھی ہوئی ذہین با اخلاق لڑکی تھی اور اس کا رشتہ صفدر سے اس کی امی کی پسند پر ہوا تھا۔ صفدر جو اس کے ماموں کا بیٹا بھی تھا، ایک عام سا لڑکا تھا۔ ملیحہ اس کے مقابلے میں اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی تھی، پر شادی ہوتے ہی ملیحہ نے صفدر کا دل بھی اپنے اچھے اخلاق اور فرائض کو اچھی طرح نبھانے کی وجہ سے جیت لیا۔ صفدر کیونکہ ابھی بے روزگار اور فارغ تھا، سو وہ تمام وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا اور ان کا سارا خرچہ اور ذمہ داری اس کے والد نے اپنے ذمہ لے لی کہ صفدر کی شادی ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اسے سنبھالے۔ کیونکہ وہ والدین کو بھی زیادہ نہیں مانتا تھا، اس لیے انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ زیادہ بگڑ نہ جائے، اس لیے فوراً اس کی شادی کروا دی گئی۔ ماں باپ مہینے کا خرچہ دے کر باقی باتوں سے بری ذمہ ہو جاتے۔ زندگی کے ماہ و سال اسی طرح گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی شدہ زندگی کے 4 سال گزر گئے، جن میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو کبھی روٹنا منانا اور کبھی سمجھوتا کر کے گزارا کرنا ہوتا۔ حالات بگڑنا تب شروع ہوئے جب صفدر کے والد کا انتقال ہوا اور اس کی ماں نے صفدر اور اس کی بیوی کو الگ ہو جانے اور اپنا بوجھ اٹھانے کا کہا، کیونکہ شوہر کی پینشن سے اب اس کے باقی بچوں کے ساتھ بیٹے اور بہو کا بوجھ اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ صفدر جو پہلے سے ہی ہڈ حرام تھا، محنت کرنے کی بجائے ایسے طریقوں سے پیسے لانا چاہتا تھا جو آسان ہوں اور جن سے زیادہ پیسے ملتے ہوں۔ اب اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ گھر کی کوئی ضرورت وہ پوری نہیں کرتا تھا،
اوپر سے ہر وقت بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ پر کچھ دنوں سے ملیحہ نے اس پر بڑا دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ محنت کرو، گھر کی ضرورتیں پوری کرو یا پھر مجھے فارغ کرو، میں مزید مشکلات برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی دھمکی سے شاید وہ ڈر گیا، روز ہی کام کی تلاش میں نکلتا، پر واپس آنے پر جب ملیحہ اس سے پوچھتی کہ کوئی کام ملا تو اس کے چہرے پر مایوسی اور اداسی بتا دیتی کہ وہ آج بھی ناکام لوٹا ہے۔ صفدر، جس نے پہلے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اب روز روز کے دھکے اور ناکامی اسے اور بھی کمزور بنا رہی تھی، پر ملیحہ کی محبت اور صبر ہر روز اسے ایک نئی ہمت دیتے، جس کی وجہ سے وہ گزرے ہوئے دن کی ساری تھکان بھول کر صبح پھر سے نکل پڑتا۔ آخر کار دن، ہفتے اور پھر مہینوں میں گزر گئے، نہ تو اسے کوئی کام ملا، نہ ہی گزارے کا کوئی ذریعہ بن رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا وہاں کام لینے کے لیے لوگ اس کا تجربہ یا ہنر پوچھتے، جو کہ اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ اگر اس کے ماں باپ نے صحیح فیصلہ کیا ہوتا اور شادی سے پہلے اسے کسی کام پر لگایا ہوتا تو وہ آج در در کے دھکے نہ کھا رہا ہوتا۔ پر ہمیشہ غلطیاں چھوٹوں ہی کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی بڑے بھی غلط فیصلے کرتے ہیں، جس طرح صفدر کے باپ نے کیا، جس طرح ملیحہ کی والدہ نے کیا، اور اب وہ دونوں ساتھ نہیں تھے، پر ان کا غلط فیصلہ ان دونوں اور خاص کر ملیحہ کے لیے سزا بن گیا تھا۔ گزارے کے لیے پہلے زیور اور کبھی گھر کا سامان تک بیچنے کی نوبت آ گئی، جس سے کچھ دن تو دونوں نے کھانا کھایا، پھر کئی دن فاقے کرنا پڑے۔ آخر کار بھوک کے آگے ملیحہ کی محبت اور صبر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور وہ مجبور ہو گئی۔ اب صفدر سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھر سے ٹھان کر نکلا کہ کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے وہ ملیحہ کو پیسے لا کر دے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ آج وہ اداس چہرہ گھر سے نکلا، پر شام کو واپسی پر بہت خوش باش گھر لوٹا، اور ساتھ میں گھر کا راشن، ملیحہ کے لیے پھل فروٹ بھی لے کر آیا۔ بہت دنوں کے بعد دونوں نے پسند کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ ملیحہ نے اسے پیار سے دیکھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ جس شوہر کی وجہ سے وہ ہر روز اپنی قسمت کو کوستی تھی، وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، کہ اسے اپنی بیوی کی تکلیفوں کا احساس تھا، بس وقت اور حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ ملیحہ صفدر کے پاس جا کر بیٹھی تو وہ کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اسے ملیحہ کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ صفدر کو اس قدر کھویا ہوا دیکھ کر تھوڑی فکر مند ہوئی کہ آخر ایسا کیا کام ہے جس کی صفدر کو خوشی سے زیادہ پریشانی ہے۔ اس نے صفدر سے پوچھا کہ کون سا کام ملا ہے آپ کو؟ اس کی آواز پر وہ چونک گیا اور کام کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا۔ ملیحہ کے بہت زیادہ اصرار پر اس نے جواب دیا کہ صحیح وقت آنے پر بتاؤں گا، پہلے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جانے دو۔ اور پھر ملیحہ نے اس کے کاندھے پر سر رکھا۔ دونوں دیر تک پیار بھری باتیں کرتے رہے۔ ملیحہ کو صفدر کے کاندھوں پر نیند آ گئی۔ اس نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا، سوچا وہ کتنی خوبصورت ہے، پر غربت کی تلخیوں نے ان دونوں کے رشتے کی خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ اس نے ملیحہ کو لٹایا اور اپنے کام میں جت گیا۔ وہ صرف ملیحہ کے سونے کے بعد ہی اپنا کام کرتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا۔ شام کو تم کچھ مت پکانا، میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا، وہ یہ کہہ کر گیا تھا۔ ملیحہ نے سارا گھر صاف کر کے سجا دیا، خود بھی صاف ستھری اور اچھی تیار ہو کر انتظار کرنے لگی۔ شام کو صفدر وعدے کے مطابق کھانا لے کر آیا اور ساتھ ہی ملیحہ کی بہت تعریف کی کہ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ پھر روز ہی شام کو تیار ہو کر وہ اس کا انتظار کرتی اور صفدر اسے کہتا کہ ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ زندگی سکون سے گزرنے لگی، پر ملیحہ جب بھی صفدر سے کام کے بارے میں پوچھتی وہ اسے ٹال دیتا۔ اکثر دوپہر میں صفدر ملیحہ کے سو جانے کے بعد گھر کے اسٹور میں کچھ کرتا رہتا۔ ملیحہ کو پتہ ہوتا پر وہ اس کے کام میں مداخلت نہ کرتی اور آرام سے سوئی رہتی۔ ایک روز وہ ہمیشہ کی طرح اسٹور میں موجود تھا۔ ملیحہ بھی اس کے پیچھے گئی، اسے بنا بتائے شرارت سے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں، پر صفدر جو اسٹور میں بوریاں صاف کر کے طے کر کے رکھتا جا رہا تھا اسے شدید جھٹکا لگا۔ وہ پیار کی بجائے ملیحہ پر بہت غصہ ہوا، کہا کہ آئندہ میرے کام والی جگہ میں کوئی مداخلت مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔
اب ملیحہ کو سفتر کا کام کچھ مشکوک لگ رہا تھا کہ آخر وہ یہ کام اس سے اتنا چھپاتا کیوں ہے۔ ملیحہ کو فکر تھی کہ سفتر کیا کام کرتا ہے، کیونکہ اب گھر میں ضرورت کا سب سامان وقت پر آ جاتا، پر جب بھی ملیحہ اس سے کام کے بارے میں پوچھتی وہ یہی کہتا کہ میرا دماغ مت خراب کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اوپر سے کئی روز سے ملیحہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، وہ سارا دن سوئی رہتی، رات کو اتنی جلدی نیند آ جاتی کہ اسے لگتا کہ جسم میں جان ہی باقی نہیں رہی۔ پھر بھی شوہر کی خاطر وہ سب کچھ وقت پر کرتی۔ اتوار کے روز اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی، وہ صبح اٹھتی تو اپنے وجود سے کپڑوں سے عجیب سی خوشبو محسوس کرتی، کبھی اسے لگتا کہ میرا وہم ہے اور کبھی کچھ۔ تب تک اسے چین نہ آتا وہ جب تک نہا نہ لیتی۔ پھر یہ معمول بن گیا، صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے نہانے جاتی، ورنہ اس کا سر چکرانے لگتا، اسے الٹی آنے لگتی۔ ایک روز ملیحہ نے سفتر سے کہا کہ کئی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے، آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، جس پر اس نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، شام کو میڈیکل سٹور سے دوا لے کر آ جاؤں گا۔ ملیحہ نے اسے تو کچھ نہ کہا، پر اس کے جانے کے بعد خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جس نے اسے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ آپ کو نشہ آور دوا دی گئی ہے جس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اسے یہ جان کر شدید جھٹکا لگا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، سمجھ نہ پا رہی تھی کہ ایسا کون کر سکتا ہے اور کیوں کرے گا۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ تو پھر سفتر ہی ہوگا، کیونکہ دونوں اکیلے رہتے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی، جس کے لیے اتنی قربانیاں دیں، جس کا گھر بسانے کے لیے اپنے سارے خواب چور چور کر دیے، وہی شوہر آخر ایسا کر رہا تھا۔ پر اس نے اپنے دل کو تھاما اور فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو خود ہی کھولے گی، کیونکہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ویسے بھی وہ مانے گا تو نہیں۔ پھر ملیحہ نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ وہ اسے نشہ کس طرح دیتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے نتیجہ نکالا کہ شاید رات کا کھانا جو سفتر باہر سے لاتا ہے اسی میں کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کا شک بالکل صحیح نکلا۔ اگلے اتوار کی شام اس نے شوہر سے چھپا کر کھانا کہیں ادھر ادھر کر دیا اور اسے بتایا کہ میں نے کھا لیا ہے۔ جب وہ رات کو سو چکی تو تقریباً 3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، جب سفتر نے کمرے کی لائٹ چلائی اور خود اسٹور کی طرف چلا گیا۔ ملیحہ نے چاہا کہ اٹھ کر دیکھے کہ ماجرا کیا ہے، پر سفتر کو شک نہ ہو، سو اس نے وہیں سے معاملہ جانچنے کی ٹھانی۔ تھوڑی ہی دیر میں سفتر کمرے میں داخل ہوا۔ ملیحہ سونے کا ناٹک کرنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، کیونکہ وہ دیکھ گئی تھی کہ واپسی پر سفتر سٹور سے ایک بوری لے کر آیا تھا۔ اس کے ڈر اور خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفتر نے ملیحہ کو پلٹا کر بستر کے باہر والی طرف پر پلٹا، جو پہلے دوسری جانب سو رہی تھی، اور پھر بوری کھولنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ملیحہ کو اٹھایا، بوری میں بند کر کے بوری اٹھائی اور گھر سے باہر جانے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے بوری نیچے رکھی، گھر کو تالا لگایا اور بوری اٹھا کر پیدل چل پڑا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ملیحہ کو احساس ہوا کہ وہ کافی دور تک اسے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اب ملیحہ سے بالکل بھی رہا نہیں گیا، اس کا صبر اور برداشت جواب دے چکے تھے۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ سفتر نے ایک دروازے پر دستک دی، پھر وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ یہاں تک آنے کے بعد اب برداشت سے کام لیا جائے اور معاملے کی آخر تک جان لینا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ 3 بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے کوئی بھاری آواز والا بندہ باہر نکلا، جس نے سفتر کو اندر آنے کا کہا۔ ملیحہ ابھی تک صرف سب کچھ سن ہی رہی تھی۔ سفتر نے اندر داخل ہو کر بوری نیچے اتاری، خود جھک کر اس آدمی سے ملا، بڑی عزت اور عقیدت کے ساتھ اس سے بات کرنے لگا۔ اس آدمی نے حال احوال پوچھا تو سفتر نے جواب میں اسے بتایا کہ آپ کا احسان ہے، ہماری زندگی بڑی سکون سے گزر رہی ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے ملیحہ کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری بیوی تو خوش ہے نا، جس کے جواب میں سفتر صرف اس کی تعریفیں کر رہا تھا کہ اب تک وہ میرے ساتھ بھی آپ کی بدولت ہے، ورنہ تو وہ اب تک چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ جس پر اس آدمی نے سفتر سے کہا، نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی، تم جانتے ہو نا، مرد کا رزق بھی عورت کے نصیب سے آتا ہے، وہ چلی گئی تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ آدمی اندر ایک اور کمرے میں چلا گیا۔
सफ्तर ने जी जी कहते हुए बोरी खोली, मलीहा को निकाल कर एक तख्त पर लिटाया। मलीहा ने चोर नजरों से देखा। वहाँ काफी अंधेरा था। वो एक अजीब किस्म की कच्ची जगह थी जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत बांस की थी। वहाँ शायद आग जलाई जाती थी जिसकी वजह से दीवारें और छत काले हो गए थे। सफ्तर ने वहाँ पहले से मौजूद जलती लकड़ियों को फिर से फूंक कर भड़काया तो रोशनी कुछ ज्यादा हुई। सफ्तर ने उस आदमी के वापस आने तक वहाँ मौजूद इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को समेटना शुरू किया और किसी खिदमत गुजार की तरह उस कमरे को ठीक करने लगा। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद वो आदमी इस कमरे में वापस आया। उसे देखकर मलीहा का दिल दहल गया। वो इंतहाई अजीबोगरीब सूरत का मालिक था। उसके बाल, दाढ़ी, मूंछें बहुत बड़े हुए थे और जो कुछ सफ़ेद तो कुछ काले कपड़ों में थे। उसने सिर्फ काले रंग की एक धोती पहनी हुई थी और गले में लकड़ी और पत्थर। उस आदमी ने आते ही मलीहा के ऊपर एक बोतल में मौजूद अजीब किस्म की खुशबू छिड़कना शुरू की जो मलीहा को जानी पहचानी महसूस हुई। उसे याद आया कि यही खुशबू उसे सुबह अपने वजूद से आती थी। फिर उस बंदे ने कहा, मौकिल आने ही वाले हैं। उसने सफ्तर को बाहर जाने का इशारा किया। सफ्तर ने बाहर जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद किया। जिसकी कुंडी की आवाज़ सुनकर मलीहा ने आंखें खोलीं तो वो आदमी उसके करीब बैठा हुआ था। मलीहा उसे देखते ही जोर से चीख पड़ी तो सफ्तर अंदर दौड़ता हुआ आ गया। मलीहा उसकी तरफ भागने लगी तो उस आदमी ने मलीहा का हाथ पकड़ लिया और सफ्तर को जाने का हुक्म दिया, जिस पर सफ्तर ने उस आदमी से कहा कि मैं मलीहा को समझाता हूँ। मलीहा से कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, ये बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। इनका राबता मौकिलों के साथ है जो इन्हें हमारे नसीब का रिस्क ला कर देते हैं और बाबा वो पैसे समझकर पूरे के पूरे हमारे हवाले करते हैं। मलीहा चीख पड़ी, सफ्तर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सफ्तर ने कहा, मलीहा ज़्यादा सवाल मत करो, रात गुजरती जा रही है, बाबा को अपना अमल मुकम्मल करने दो, मैं घर जाकर तुम्हें सब बता दूंगा। पर मलीहा ने उसकी एक न मानी। सफ्तर ने फिर से उसे समझाना शुरू किया और कहा, मर्द का रिस्क औरत के मुकद्दर से होता है, बाबा तुम पर पढ़ाई करेंगे, मौकिल हाजिर होकर हमारे हिस्से का रिस्क पैसों की सूरत में देकर जाएंगे। अब तुम चलो, बाबा को अमल करने दो। मलीहा ना मानी। तभी उस बाबा ने सफ्तर से मुखातिब होकर कहा, तुमने हमारा दिया हुआ नशा इसे क्यों नहीं दिया? ये सुनना था कि मलीहा की समझ में सारी बात आ गई कि कितने दिनों से उसके साथ ऐसा ही घिनौना खेल खेला जा रहा था। उसने सफ्तर से कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सफ्तर के बहुत कहने पर भी जब मलीहा ना मानी तो सफ्तर उसे घर लेकर आ गया। जैसे तैसे मलीहा ने वो रात घर में गुजारी, क्योंकि उसे डर था कि राज खुलने के डर से सफ्तर उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। सुबह होते ही सफ्तर के जाने के बाद उसने पुलिस को जाकर सारी बात बताई, सफ्तर को गिरफ्तार करवाया। सफ्तर ने उससे बहुत माफ़िया मांगी पर वो किसी गलत फैसले को नहीं मानने वाली थी। उसने कहा, काश मैंने तुमसे शादी ही न की होती, आज तक दूसरों के किए गलत फैसलों की सज़ा न काटती अगर उस वक्त हिम्मत करके तुमसे शादी का इनकार कर देती। सफ्तर तुमने हमेशा गलत रास्ता चुना, लेकिन गलत रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।